بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر یقین۔ آج تیری روح تک اللہ کا وہ پیغام پہنچنے والا ہے جسے سن کر تیری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم سن رہے ہو؟ جب تم اکیلے ہوتے ہو، جب دنیا کی آوازیں تھم جاتی ہیں، جب دل ٹوٹا ہوتا ہے اور آنکھیں نم ہوتی ہیں، وہی پل ہوتا ہے جب اللہ تمہیں پکارتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، تمہارے ٹوٹے ہوئے ارمانوں کو اور تمہاری خاموشی کو اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ تم ان کی طرف پلٹو۔ بس ایک بار پکارو، صرف اتنا کہہ دو، یا اللہ، اور دیکھو کیسے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر تم سن رہے ہو تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تمہاری زندگی میں جو درد ہے، جو تنہائی ہے، جو ٹھوکریں ہیں، وہ اب ختم ہونے جا رہی ہیں۔ تم جن مشکلوں سے گزر رہے ہو، اس سے اللہ انجان نہیں ہے۔ تمہارے ہر آنسو کی گنتی ہے، ہر رات کی تنہائی کا حساب ہے، ہر دعا، ہر سجدے کی گونج اس نے سنی ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے، بس اب اور نہیں، اب میری رحمت کا وقت آ گیا ہے۔ تجھے صرف اتنا کہنا ہے، میرے رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ لوگ تجھے دھوکہ دیں گے مگر اللہ تجھے سنبھالے گا۔ لوگ تجھے گرائیں گے مگر اللہ تجھے اونچائی دے گا۔ بس تیرا یقین ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے، مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ جب تم اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اوپر والا تجھے فکر میں رکھتا ہے۔ تیرے لیے ایسے ہی نام پر ہوتے ہیں جن کی تجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ تمہیں مجھے سے دولت نہیں مانگی، تو نے عزت یا طاقت کی فرمائش نہیں کی۔ تم نے بس دعا میں اتنا کہا، یا رب تو ساتھ نہ چھوڑنا، اور یہی تیرا سب سے بہت بڑا تحفہ تھا، کیونکہ جو صرف میرے لیے سجدہ کرتا ہے اسے میں اپنی رحمت سے نواز دیتا ہوں۔ تجھے یاد ہے وہ راتیں جب تو آنکھوں میں آنسو لیے سویا جاتا تھا، جب پوری دنیا سو رہی تھی، تو بس جاگ رہا تھا، کبھی اپنی گناہوں پر افسوس کرتا، کبھی اپنے حالات پر سوچتا اور کہتا، میں تھک گیا ہوں۔ یا رب، میں جانتا ہوں میں تھک گیا ہوں، مگر تو ہار نہیں ماننا چاہتا، اور یہی تیری سب سے بڑی قوت تھی، تیرا یقین، تیرا صبر اور تیرا میرے وجود پر بھروسہ۔ کیا ایسا موقع ملے گا جو تمہاری پوری زندگی بدل دے گا؟ کوئی بند دروازے کھولے گا، لیکن یاد رکھنا، اس سے پہچاننا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کسی کو جب دیتا ہے تو پہلے اسے تیار کرتا ہے۔ جب اس سے بند دروازے کھل جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اس دل میں اپنی رحمت اتار دیتا ہے۔ بچے، تیرا رب بڑا کریم ہے، میں تجھ سے راضی ہو جائے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کبھی تو سوچتا ہے کہ تیرا کاروبار کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو محنت تو کرتا ہے مگر برکت نظر نہیں آتی، تو سارا رک کر سوچو، کہیں کوئی ایسا حصہ تو نہیں جہاں تیرا دل تنگ ہو گیا ہو؟ کہیں تو نے کسی کے حصے کا حق تو نہیں روک رکھا؟ تم سے جو بھی غلطی ہو، اس کا جواب تم سے لیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران تیری ہر رکاوٹیں کی اشارہ تھی کہ اللہ تجھے کسی سے بہتر منزل کی طرف موڑ رہا ہے۔ اب پیچھے مت دیکھ، تیرے گناہ تجھے گرانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ تجھے سجدے کی طرف موڑنے کے لیے تھے، اور جس دن تو نے اپنے رب کی طرف رخ کر لیا، اسی دل سے تیری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اب تو جو بھی کر، بسم اللہ کہہ کر بس پھر دیکھے، مجھے ہر بندہ راستہ کھلا نظر آئے گا، تجھے ہر تنگی میں راستہ ملے گا، تجھے ہر مشکل میں رحمت نظر آئے گی، کیونکہ میرا رب کہتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ جب تو اللہ کی رحمت کے نیچے آ جائے گا تو پھر تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی سے چلنے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس تیرا رب تیرا کافی ہے، کیونکہ جب اللہ تجھے دے گا تو لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے، ہم نے تو اسے گرتے دیکھا تھا مگر اللہ نے اسے اٹھایا ہے، ہم نے تو اسے ٹوٹتے دیکھا تھا مگر اللہ نے اسے جوڑ دیا ہے، ہم نے تو اسے روتے دیکھا تھا مگر اللہ نے اسے مسکراہٹیں دے دی ہیں۔ کیونکہ اللہ تجھ سے کہتا ہے، اللہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہوں، میں تجھے وہ دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا،
میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، میری رحمت کبھی رکتی نہیں ہے، میرا کرم ہر اس دل پر برستا ہے جو ٹوٹ کر مجھے پکارتا ہے۔ آج تجھے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے تجھ پر رب کا خاص فضل ہے، تجھے بلایا جا رہا ہے، تجھے راستہ دکھایا جا رہا ہے، تجھے سنبھالا جا رہا ہے۔ بس اب تو رب کے سامنے سر جھکا دے، ہر نماز میں اسے پکار کر، تنگی میں اسے یاد کر، ہر خوشی میں اس کا شکر کر، ہر گناہ پر توبہ کر، پھر دیکھ کیسے تجھے اللہ اس دنیا اور آخر دونوں نے کامیابی دے گا، اور تو اسی ماڑی سے آگے گا جہاں تجھے دفنانے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں ظلم کو زیادہ دیر نکلنے نہیں دیتا، آنسوؤں کو منزل تک پہنچاتا ہوں، میں ٹوٹی ہوئی امیدوں کو نہیں اڑان دیتا ہوں۔ اب تجھے ہر وہ راستہ دکھائی دے گا جو اندھیرے میں گم تھا، اب تجھے ہر وہ آواز سنائی دے گی جو میری طرف سے تجھے بلا رہی ہے، کیونکہ جب رب کسی کو چنتا ہے تو اسے پوری کائنات کی بھیڑ سے نکال کر اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، اور اب تو اس مقام پر ہے جہاں تجھے دیکھنے والوں کی آنکھیں چونک جائیں گی اور کہیں گی کہ یہ وہی انسان ہے جسے سب نے نظر انداز کر دیا تھا، مگر انہیں نہیں پتہ کہ جب میرا بندہ ٹوٹ جاتا ہے اور میرے سامنے جھک جاتا ہے تو میں خود اس کی تقدیر کی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہوں، اور اب میں نے تیری تقدیر کو اٹھانے کی ٹھان دی ہے، اب تیرے نام کے ساتھ میری عنایت جڑ چکی ہے، اب تیرے جسم سے جو تھکاوٹ تھی وہ ہٹائی جا رہی ہے، جب تو ٹوٹ کر مجھ سے جڑتا ہے تو میں تجھے ایسی طاقت دیتا ہوں جو ساری دنیا کی نیگیٹیوٹی کو مٹا دیتی ہے۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا تیرے اندر کتنی طاقت بھر دی گئی ہے۔ تو نے جو سہا ہے وہ یوں ہی نہیں تھا، وہ تجھے نکھارنے کے لیے تھا، وہ تجھے مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ اب تجھ میں وہ آگ ہے جو اندھیروں کو جلا دے گی، اب تیرے ارادے پتھر کو بھی کاٹ دیں گے، اب تیری آواز میں وہ اثر ہے جو فرشتوں تک پہنچتا ہے، کیونکہ اب تیری آواز میں صرف لفظ نہیں ہے، تیری آواز میں روح کا درد ہے، اور اس درد سے نکلی ہوئی پکار اب عرش کو ہلا چکی ہے۔ تیری فریاد اب خاموشی نہیں رہے گی، کیونکہ اب تو وہ بن چکا ہے جسے رب نے بلایا، جسے رب نے چنا، جسے رب نے سجایا، اور جب رب سجاتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے، حیران ہوتی ہے، لیکن روک نہیں پاتی۔ اب تیری کہانی میں نیا موڑ آ چکا ہے، اب تیرے سفر میں نیا سورج آگ چکا ہے، اب تیری آنسو نہیں بہیں گے، اب تیرے چہرے پر مسکان ہوگی، اب تجھ سے کوئی کچھ نہیں چھین سکے گا، اب تجھے صرف ملے گا اور ملے گا اور ملتا ہی جائے گا، کیونکہ اب اللہ نے تجھے اپنی رحمتوں سے جوڑ دیا ہے، اور یہ رشتہ جب بنتا ہے تو پھر دنیا کی ہر کمی تجھ سے دور ہو جاتی ہے، ہر جو بند دروازہ ہوتا ہے کھل جاتا ہے، ہر تقدیر چمک اٹھتی ہے، اور اب تیری تقدیر کی وہ چمک باقی لوگوں کو بھی روشن کرے گی، اب تو خود مثال بنے گا، اب تجھ سے لوگ امید لینا سیکھیں گے۔ تیری زندگی کا وہ مول ہے جہاں سے روشنی شروع ہوتی ہے، وہ لمحہ ہے جب اندھیروں کی دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ آج تو اللہ کے دربار میں ہے اور تیرا سجدہ تیری قسمت لکھ رہا ہے۔ تو کہہ دے کہ اے رب مجھے تیرے سوا اور کوئی نہیں چاہیے، اور پھر دیکھ وہ کیسے تجھے دنیا کی ہر چیز سے بے پرواہ کر کے اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ آج کی رات تجھے سکون ملے گا، ایسا سکون جو تنہائی میں تجھے گلے لگا کر کہے گا کہ اب میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ تیری وہ ادھوری دعا جو تو نے کبھی رک کر مانگی تھی آج پوری ہونے جا رہی ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دے، آگ کو ٹھنڈا کر دے، پتھر سے پانی نکال دے، اور تجھے اندازہ بھی نہیں کہ اس کے پاس تیرے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ تو آج اس سے یہ یقین کر کے جو ٹوٹ چکا تھا وہ اب جوڑنے والا ہے، جو ہو چکا تھا وہ اب لوٹنے والا ہے، جو اندھیرے میں تھا وہ اب اجالے میں آنے والا ہے، اور سب کچھ اس ایک دعا کی وجہ سے جو تو نے آج کی رات کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو اس کے سامنے ٹوٹ کر گرے تاکہ وہ تجھے خود اٹھائے، وہ چاہتا ہے کہ تو خود اس کو حوالے کر دے۔ اب تو مانگ، کھل کر مانگ، بنا ڈرے، بنا ہچکچاہٹ کے، اور سچے دل سے کہہ دے اے رب میں تیرا ہوں، مجھے تو ہی چاہیے، اور یقین کر تو اس کی رحمت سے دور نہیں رہ پائے گا۔ تیرا دل اب خالی نہیں رہے گا، تیرا راستہ اب بند اندھیرا نہیں رہے گا، تیری آنکھیں اب سونی نہیں رہیں گی، تیرے سوال اب ادھورے نہیں رہیں گے، کیونکہ آج کی رات وہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے جو رب نے تیرے آنسوؤں سے کیا تھا۔ آج تیرا مقدر نہیں، صرف تیری روح بدلنے جا رہی ہے، اور یہ بدلاؤ اللہ کی رحمت سے ہے، اس کی محبت سے ہے، اس کی دعاؤں سے ہے،
اور یہ سب صرف تیرے لیے ہے کیونکہ تو اس کا بندہ ہے، اور اس کا بندہ قبیلہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی کے مقدر کو پلٹتا ہے تو وہ پہلے وقت کو بدلتا ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب کچھ اپنے آپ بدلنے لگتا ہے، کیونکہ جو دولت دعاؤں سے ڈھکی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ چاہتا ہے تم سے اس دولت کے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے کو اس کے بندوں تک پہنچاؤ۔ بس تو ہر قدم پر نیک عمل کر، اپنے دل کو صاف رکھ، کیونکہ جب تیرا دل صاف ہوتا ہے تو تیرا رب تجھ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ وہ تجھے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ تجھ پر اپنی رحمت ایسے برسائے گا جیسے بارش سوکھی زمین پر برستی ہے۔ جب تجھے لگے گا سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تب اللہ تجھ پہ وہ دروازہ دکھائے گا جن کا تجھے کبھی علم بھی نہیں تھا۔ جب دنیا تجھے ٹھکرائے گی تب اللہ تجھے اپنے گلے سے لگائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو بس اپنی دعاؤں میں سچا اللہ، اپنا سجدوں میں آنسو لا، اپنے گناہوں پر توبہ کر، رک تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ اس پر کسی کا ہاتھ ہے، تب تو صرف کہے گا اللہ کا۔ بس کیونکہ میرا رب کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی پا جاتا ہے۔ آج تجھے یہ پیغام اس لیے سنایا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تجھے بلا رہا ہے، تجھے اٹھانا چاہتا ہے، تجھے بے شمار انعام دینا چاہتا ہے، مگر یہ سب تب ہوگا جب تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا، جب تو سچے دل سے کہے گا یا اللہ میں اب تیری طرف لوٹ آیا، اب میں تجھ سے دور نہیں جاؤں گا، اب میں تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ کیونکہ جب تو اللہ سے مدد مانگتا ہے تو تیرا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جب تیرا رب تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے تو تجھے ڈر کس بات کا؟ دنیا کیا دے گی، لوگ کیا کہیں گے، ان سب کی پرواہ چھوڑ دیں، بس اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیں۔ پھر دیکھ کیسی تیری زندگی میں خوشحالی برستی ہے، کیسے تیری ہر ادھوری خواہش پوری ہوتی ہے، کیسے تجھ پر برکتیں آتی ہیں، تیرا کاروبار بڑھتا ہے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیرے راستے صاف ہوتے ہیں، تجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو تجھے آگے بڑھاتے ہیں، تجھے ایسی جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں تو خود بھی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ جب عزت دیتا ہے تو پھر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، جب اللہ تجھے اونچا کرتا ہے تو پھر کوئی تجھے گرا نہیں سکتا، جب اللہ تیری دعا قبول کرتا ہے تو تجھ پر رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ بس تو صبر کر، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو آج رو رہا ہے مگر کل تیرا نام اونچائی پر ہوگا، لوگ تجھ سے رشک کریں گے کہ اس پر رب کا اتنا کرم کیسے ہے، تب تو صرف مسکرا کر کہنا میرا رب کافی ہے۔